اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الودود۔ چھٹے دن کی دعا، جس کو آج چھٹا روزہ، جس کی دعا یہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرضی معصیاتک ولا تضربنی بسیئاتی ناقماتک وزہزینی فیہ من موجباتی سخاتک بمنک وعیادک یا منتہی رغبات الراغبین۔ کتنی خوبصورت دعا بہت معرفت کے ساتھ آج کی جا رہی ہے کہ اے معبود، آج کے دن مجھے چھوڑ نہ دے کہ تیری نافرمانی میں لگ جاؤں، اور نہ مجھے اپنی غضب کا تازیانہ مار۔ آج کے دن مجھے اپنے احسان اور نعمت سے، مجھے اپنی ناراضگی کے کاموں سے بچائے رکھ، اے رغبت کرنے والوں کی آخری امید۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ کل ہم نے 5ویں دن جو ہے ہم پڑھ رہے تھے، ہم دعا مانگ رہے تھے کہ پروردگار عالم سے جو ہے مغفرت طلب کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، توبہ کی توفیق مانگ رہے تھے، اور آج جو ہے بہت معرفت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ خدا سے جو ہے پروردگار عالم سے اس کا ساتھ مانگنے کی ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری معرفت میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے، سب سے پہلی دعا یہ کر رہے ہیں ہم کہ پروردگار عالم تو ہمیں جو ہے مضبوطی سے اپنے ساتھ منسلک رکھ، اور ہمیں چھوڑ نہیں، اپنی نافرمانی کرنے والوں میں سے جو ہے ہمیں بچا کے رکھنا۔ یہ معرفت ہی تو ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے جو ہے دنیا کا کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، لیکن اللہ کا بس نافرمانی سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ جب کیا کہتے ہیں، سورہ اعراف میں جب ذکر ہوا فرعون کا، فرعون کی قوم کے بارے میں جب ذکر ہوا، تو کہا گیا کہ جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کر، جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ کیونکہ پھر اس کے بعد کچھ الفاظ اس طرح بھی ہیں کہ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے، تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا۔ فرعون کی قوم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جب دنیا میں ان پر کوئی عذاب بھیجے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اگر وہ یہ عذاب ہم پر سے ٹال لے تو ہم اس کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ ان سے عذاب کو ہٹا لیتا تو وہ پھر سرکشی کا جو ہے شکار ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر دوسرے عذاب میں مبتلا کر دیتا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگوں کا یہی حال ہے کہ جب وہ کسی پریشانی میں، مشکل میں، مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو خدا سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور جب اللہ ہٹا لیتا ہے وہ پریشانی، وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے مصیبتوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کے جو ہے نافرمانی سے، اس کی ناراضگی سے آج کے دن ہم پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی کسی بندے سے ناراضگی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس بندے کو ایسی چیز میں مشغول کر دیتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے، جس سے اسے کوئی نفع حاصل ہی نہیں ہوتا۔ تو تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے،
جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے. کتنی پروردگار عالم کو ہم سے محبت ہے اگر ہم جان لیں تو، اور کتنی نعمتیں وہ ہمیں بن مانگے عطا کرتا ہے. اگر ہم جان لیں تو ہم کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھا سکیں. اتنا پروردگار عالم کریم ہے اور اتنا رحم کرنے والا ہے. کیونکہ آزمائش ایک ہوتی ہے تکلیف جو کہ مصیبت کی صورت میں ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے آزمائش. مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے کسی نے پوچھا کہ مولا، مجھ سے میرے پر جو مصیبت اور تکلیف آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، کوئی مجھے کہتا ہے کہ تمہارے پر یہ عذاب کی صورت میں آئی ہے، اللہ کا عذاب ہے. کوئی مجھے کہتا ہے یہ عذاب نہیں، آزمائش ہے خدا کی طرف سے. تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے اوپر جو پریشانی اور تکلیف مبتلا جس میں میں مبتلا ہوں وہ میرے لیے خدا کی طرف سے عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو اس پہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کتنے خوبصورت الفاظ میں ہمیں، ہمارے دل کو تسکین پہنچانے والے الفاظ میں ہمیں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اس سے کہ جو پریشانی، جو مصیبت، جو تکلیف تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اگر وہ تمہیں اللہ کے قریب سے قریب تر کر دے تو سمجھو وہ تمہارے لیے آزمائش ہے. لیکن اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف ایسی آتی ہے جس میں خدا تمہیں اپنے آپ سے دور کر دے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مصیبت ہے. تو پروردگار عالم بڑا کرم کرنے والا ہے. پھر بھی اگر ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں مغفرت بھی عطا کرتا ہے. ہم دوسری چیز کیا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عالم آج کے دن جو ہے مجھے اپنے غضب سے بھی جو ہے بچا کے رکھنا، یعنی کوئی عذاب نہ دینا. میرا آج کا دن خوبصورت اچھے طریقے سے تیری عبادت میں اور تیری عبادت میں رہتے ہوئے، مشغول رہتے ہوئے میرا آج کا دن. تو تیسری جو ہم دعا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم، دوسری یہ کہ مجھے عذاب سے بچانا. آج کے دن جو ہے میں کوئی گناہ نہ کروں، مجھ سے کوئی جو ہے غلط کام نہ ہو. اور تیسری جو ہم مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عالم ناراضگی کے کام سے بچانا ہمیں، کہ ایسا کام جس سے تو ناراض نہ ہو. ہمیں ایسی نعمت عطا کر کے ہم تجھ سے جو ہے راضی رہیں اور اسی کنڈیشن میں سارا دن ہمارا گزرے. اور پروردگار عالم کیونکہ اپنے شکم اور شرمگاہ کو رمضان المبارک میں حرام سے بچائے، اپنی زبان کو روک کے رکھے، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا جیسے یہ مہینہ جلدی ختم ہو گیا. تو اپنے آپ کو جو ہے مکروہات سے، مکروہات سے اور حرام چیزوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں. واجب اور مستحبات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالی جس طرح جیسے دن گزر رہے ہیں ہم جو ہے نیکیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم رب کائنات بسط کے محمد والے محمد ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ سیام میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دیں. اس ماہ کی برکتوں اور عظمتوں سے ہم فیض یاب ہو سکیں. اس ماہ سیام کی شب و روز برکتوں اور عظمتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے. ہمیں شیطانی خرافات اور شیطان مردود کے شر سے دور کر دے اور ہمارے آج کے روزے کو پروردگار عالم اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور اس ماہ کے صدقے میں، اس گھڑی کے صدقے میں ہماری تمام جائز حاجات پہ پروردگار جو ہے قبولیت کی مہر لگائے، قبول و منظور فرمائے. پروردگار عالم سے دعا کروں گی کہ پروردگار عالم آج کے دن کے صدقے سے اور ماہ رمضان مبارک کے صدقے سے جتنے بھی مومن مومنات کہیں پر بھی بیمار ہیں، چھوٹی بڑی جتنی بھی بیماری میں مبتلا، سب کو شفاء کلی عطا کر دے. اور جتنے بھی نوجوان
نوجوان ہیں سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔